جولیا کی آنکھیں کھلتے ہی عمران نے اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹا لیے۔ جولیا کے منہ سے تیز سانس لینے کی آواز نکلی۔ اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ ہوش میں آتے ہی بری طرح سے چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر خوف بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہاں ہے؟ جولیا نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ کون؟ عمران نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہ بھیانک مخلوق جس کے جسم پر سفید رنگ کے لمبے لمبے بال تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی اور اس کے موٹے موٹے سیاہ ہونٹ تھے جن سے نوکیلے دانت نکلے ہوئے تھے۔ جولیا نے اسی طرح لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے تو ایسی کوئی مخلوق دکھائی نہیں دی تھی۔ میں نے اور جوزف نے زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے تمہیں آوازیں دی تھی لیکن تم کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجبوراً ہمیں کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر آنا پڑا۔ ہم اندر آئے تو تم نیچے پڑی ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ عمران نے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مجھے جوزف نے ہی اس کمرے میں رہنے کا کہا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ وہ تمہیں لینے کے لیے جا رہا ہے، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے میں اسی کمرے میں رہوں۔ میں بستر پر بیٹھ گئی تھی اور جوزف اور تمہارا انتظار کر رہی تھی تو اچانک مجھے اپنے پیچھے تیز گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو عقبی دیوار سے ایک دیوقامت مخلوق جس کا جسم سفید بالوں سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے ٹھوس دیوار سے اندر آتے دیکھ کر میں بوکھلا گئی۔ میں بھی اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ مخلوق اندر آ گئی اور مجھے دیکھ کر خوفناک انداز میں گھرانے لگی۔ اس مخلوق کو دیکھ کر خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ پھر اچانک اس مخلوق کی آنکھوں سے ایک برق سی نکل کر میری آنکھوں میں پڑی اور میرے دماغ میں اندھیرا سا پھیلتا چلا گیا۔ جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن جب ہم یہاں آئے تھے تو یہاں ایسی کوئی مخلوق نہیں تھی۔ عمران نے اسے تسلی دینے کی خاطر جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ مم میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بھیانک مخلوق یہی تھی۔ وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں موت کے سائے دیکھے تھے۔ جولیا نے کہا۔ تم پریشان نہ ہو جولیا، وہ شاید تمہارا وہم تھا۔ پھر یہ شاید کٹانگا دیوی نے تمہیں ڈرانے کے لیے اس مخلوق کو بھیجا تھا۔ اس نے تمہیں ڈرایا اور تم بے ہوش ہو گئی۔ تمہارے ہوش میں آنے کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی۔ عمران نے کہا۔ کٹانگا دیوی؟ او کیا تمہیں جوزف نے بتا دیا ہے کہ کٹانگا دیوی ابھی بھی زندہ ہے اور وہ میرا جسم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صفدر تنویر کیپٹن شکیل اور تم سے انتقام لینے کے لیے آئی ہے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں جوزف نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کٹانگا دیوی تمہیں نہ ہلاک کر سکتی ہے اور نہ ہی تمہارا جسم حاصل کر سکتی ہے۔ رہی بات کیپٹن شکیل، تنویر، صفدر اور مجھ سے اس کا انتقام لینے کی، تو وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ سب کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا۔ اسی لمحے جوانہ پانی کا ایک جگ اور گلاس لے آیا۔ جولیا کو ہوش میں دے کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر گلاس میں سے جگ سے پانی انڈیلا اور پانی سے بھرا ہوا گلاس عمران کی جانب بڑھا دیا۔ مس جولیا کو ٹھنڈا پانی پلا دو ماسٹر، جوانا نے کہا تو عمران نے اس سے گلاس لے کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ لو پانی پیو اور اپنے دماغ سے ہر بات نکال دو، عمران نے کہا۔ جولیا نے گلاس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے عمران سے گلاس لے کر منہ سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پانی پیتی چلی گئی جیسے وہ صدیوں سے پیاسی ہو۔ اور دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، مجھے اور پانی کی ضرورت ہے، جولیا نے کہا تو جوانا نے اس کے گلاس میں مزید پانی ڈال دیا۔ جولیا نے دوسرا گلاس بھی گٹاگٹ خالی کر دیا تھا۔ اس نے خالی گلاس جوانا کی طرف بڑھا دیا۔ اور چاہیے؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں بس، جولیا نے جواب دیا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلایا اور جگ اور گلاس پلنگ کے پاس رکھے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بھیانک مخلوق کا چہرہ اب بھی میرے سامنے ہے، نہ جانے اس کے چہرے سے مجھے اس قدر خوف کیوں آ رہا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ آنکھیں بند کرو اور سیدھی ہو کر لیٹ جاؤ، میں تمہیں دم دیتا ہوں، ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے سے وہ بھیانک چہرہ دور ہو جائے گا اور تمہیں سکون بھی مل جائے گا۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سر تکیے پر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے عمران کے کہنے پر آنکھیں بند کیں۔ عمران نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آیات پڑھنا شروع کیں۔ جولیا کا جسم ہولے ہولے سے لرز رہا تھا۔ عمران جیسے جیسے آیات پڑھتا جا رہا تھا جولیا کے جسم کی لرزش کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر بھی سکون آتا جا رہا تھا۔ بس اب ٹھیک ہے، میں پانی پر بھی دم کر دیتا ہوں۔ دم کیا ہوا؟ پانی پی کر تمہارے اندر کا خوف ختم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ اور جولیا کے سر سے ہاتھ ہٹا کر میز سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا، پھر اس نے گلاس ہاتھ میں لے کر اس پر آیات مقدسہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جولیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے عمران کو آیات مقدسہ پڑھتے دیکھ کر اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیا تھا، جبکہ جوانا ایک طرف کھڑا حیرت بھری نظروں سے عمران کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عمران اسے ایک نیک اور مقدس ہستی دکھائی دے رہا تھا۔ عمران کا یہ روپ پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ عمران نے پانی پر دم کیا اور پھر اس نے گلاس جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ بسم اللہ پڑھ کر 3 گھونٹ میں پانی پیو، تمہارا سارا خوف زائل ہو جائے گا انشاءاللہ، عمران نے کہا تو جولیا نے اس سے گلاس لیا، پھر اس نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور 3 گھونٹوں میں پانی پی لیا۔ اب اس کا چہرہ پہلے جیسا فریش ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ آپ بتاؤ ٹھیک ہے نا؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گیا ہے اور دل بھی پرسکون ہو گیا ہے جو اس بھیانک مخلوق کی وجہ سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے باہر بیل بجنے کی آواز سنائی دی تو جوانا چونک پڑا۔
جوزف ابھی تو گیا ہے، اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا ہے وہ؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ جوزف نہیں، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل ہیں، جاؤ دروازہ کھولو اور انہیں یہیں لے کر آؤ، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ تینوں کیوں آئے ہیں یہاں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ تمہارے کہنے کے مطابق کٹانگا دیوی سے ان سب کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جو اس کو فنا کرنے کے لیے اس کے مدفن تک گئے تھے۔ کٹانگا دیوی سے کوئی بات نہیں کہ وہ کب اور کس پر حملہ کر دے، اس لیے میں نے انہیں کٹانگا دیوی کے اچانک حملے سے بچانے کا طریقہ بتانا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ افریقی فورن ایجنٹ ہاشوگا بھی تھا، اسے تم کٹانگا دیوی سے کیسے بچاؤ گے؟ اور وہ لاہوگا قبیلے کا سردار لاہوگا، وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا، وہی تو ہمیں کٹانگا دیوی کے مدفن تک لے گیا تھا، جولیا نے کہا۔ جس طرح شیطانی مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب تک بچائے رکھا ہے، اسی طرح وہ دونوں بھی محفوظ ہوں گے، تم ان کی فکر چھوڑو۔ جوزف کو میں نے ایک ضروری کام سے بھیجا ہے، وہ واپس آ جائے تو اس کے ذریعے سارے حالات کا علم ہو جائے گا، پھر ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، عمران نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں جوانا کے ساتھ ساتھ تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ارے یہ مس جولیا کو کیا ہوا؟ یہ اس طرح بستر پر کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ کمرے میں داخل ہو کر صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ جولیا کو اس حالت میں دیکھ کر تنویر اور کیپٹن شکیل بھی چونکتے ہوئے بیٹھ گئے۔ اس پر خوف اور دہشت کا حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ انٹا غفیل ہو گئی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوف اور دہشت کا حملہ؟ کیا مطلب؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے، اسی سے پوچھ لو کہ کیا ہوا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں مس جولیا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ صفدر نے آگے بڑھ کر جولیا سے پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، جولیا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی لمحے جوانا اندر داخل ہوا۔ ماسٹر تمہارے لیے ایکس 2 کی کال آئی تھی، آپ چونکہ مصروف تھے اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ آپ مصروف ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ اسے خود کال کر لیں گے، جوانا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا بات، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس پلٹ گیا۔ ہمیں بھی یہاں آتے ہوئے راستے میں چیف کی کال آئی تھی اور وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، صفدر نے کہا۔ اب چیف کو مجھ سے کیا کام آن پڑا ہے؟ نہ رات دیکھتا ہے نہ دن، جب اس کی انگلیوں میں خارش ہوتی ہے فون پر میرے ہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیتا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہو اور چیف اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہو، جولیا نے کہا۔ نئے کیس کے سلسلے میں وہ تم سے بات کرتا ہے؟ مجھ سے نہیں، مجھے نہ تو وہ 3 میں سمجھتا ہے نہ 13 میں، جب میری ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے فوج کا سالار بنا کر لڑنے کے لیے آگے کر دیتا ہے اور خود 7 پردوں میں چھپا رہتا ہے۔ واپسی پر جب میں اسے چیک مانگوں تو اس چیک کی رقم دیکھ کر دل کرتا ہے کہ یہ چیک لینے سے تو اچھا تھا کہ میں کسی دشمن کی گولی کا نشانہ بن گیا ہوتا، چیک پر اتنی رقم بھی درج نہیں ہوتی کہ میں اپنے لیے محمل کا کفن ہی تیار کر کے رکھ سکوں۔ عمران بولنے پر آیا تو اپنی ہی دھن میں نان سٹاپ بولتا چلا گیا۔ تو کیا آپ اپنے لیے محمل کا کفن خریدنا چاہتے ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی اپنی مرضی اور اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، میں محمل کا کفن بنواؤں یا لٹھے کا یا پھر شفون کا، تمہیں اس سے کیا؟ عمران نے بوڑھی عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا تو ان سب کی ہونٹوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ اچھا اب بتائیں کہ آپ نے ہم تینوں کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اچار ڈالنے کے لیے، عمران نے کہا۔ سوچ لیں، ہمارا اچار کڑوا بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے ہنس کر کہا۔ بیماری دور کرنے کے لیے دوا کڑوی ہی کھائی جاتی ہے، جتنی کڑوی دوا ہوگی شفا بھی اتنی ہی جلدی آتی ہے، عمران نے کہا۔ سب سے کڑوا زہر ہوتا ہے، بیماری میں کسی دن وہ پھانک لینا، سب بیماریوں سے ایک ہی بار نجات مل جائے گی، تنویر نے عمران پر حملہ جست کرتے ہوئے کہا۔ تم سے زیادہ کڑوا زہر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، ایک تو کڑوا اور دوسرا نیم چھڑا، عمران نے ترکی بدرکی جواب دیتے ہوئے کہا تو تنویر منہ بنا کر رہ گیا۔ آپ باتوں کو گول نہ کریں اور بتائیں کیوں بلایا ہے آپ نے ہمیں یہاں، صفدر نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ بلا لیا ہے تو ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اتنے بے صبرے ہو رہے ہو؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تصور ہی تصور میں اپنے یقیناً نہ ہونے والی بیگمات کے ساتھ بیٹھے اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے اور میں نے تمہیں بلا کر تمہارے مستقبل کی پلاننگ کا ستیہ بلکہ سوا ستیہ ناش کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ عمران نے ایک بار پھر بوڑھی عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہمیں باوضو رہنے کی ہدایات دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہاں آتے ہوئے آیات مقدسہ پڑھتے رہیں یا اپنے پاس ماؤز 3 کی تختیاں رکھ لیں۔ آپ کی ان باتوں سے میں چونک پڑا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک بار پھر ہم کسی ماورائے معاملے میں پھنسے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمیں ایسی ہدایات دے رہے ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم ماورائے معاملے سے نکلے ہی کب تھے جو پھنستے جا رہے ہیں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہو کر کہا۔ تنویر کی حالہ بھی زندہ ہے، عمران نے کہا اور تنویر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شیر کی حالہ تو سنا ہے، یہ تنویر کی حالہ کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ پھر مطلب یہ تم ہر بات کا مجھ سے ہی مطلب کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے سادہ اور سہل انداز میں بتایا ہے کہ تنویر کی حالہ بھی زندہ ہے اور وہ نہ صرف ہم سے بلکہ تنویر سے بھی انتقام لینے کے لیے یہاں پہنچ گئی ہے، وہ شیر کی حالہ ہے، یہ میں نہیں مانتا، عمران نے جواب دیا اور وہ تینوں حیرت سے عمران کی شکل دیکھنے لگے جیسے وہ ابھی تک عمران کی بات نہ سمجھ سکے ہوں۔ یہ کٹانگا دیوی کی بات کر رہا ہے، جولیا نے ان کے چہرے پر چھائی ہوئی حیرت کو دیکھ کر کہا تو وہ تینوں بے اختیار اچھل پڑے۔
کٹانگا دیوی آپ کے کہنے کا مطلب ہے وہ کٹانگا دیوی جسے ہم نے کچھ عرصہ قبل افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جا کر اسے مدفن میں فنا کیا تھا؟ کیپٹن شکیل نے کہا ہاں ہم نے اسے فنا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تنویر پر فریفتہ ہو گئی تھی، اسی لیے وہ فنا نہیں ہوئی۔ اب وہ باراتی بنا کر تنویر کو اپنا دولہا بنانے کے لیے واپس آ گئی ہے۔ وہ چونکہ جانتی ہے کہ تنویر جولیا کو اپنی بہن نہیں سمجھتا ہے، اسی لیے وہ جولیا کو ہلا کر کے اس کے جسم پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ عمران نے کہا تو وہ تینوں ہونکوں کی طرح عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ ہمیں کھل کر تفصیل بتائیں، ہماری سمجھ میں آپ کی کوئی بات نہیں آ رہی ہے۔ صفدر نے اس بار برا سا منہ بناتے ہوئے کہا میں بتاتی ہوں، جولیا نے کہا، اور پھر وہ کٹانگا دیوی کی آمد اور اس کے ارادوں کے بارے میں انہیں تفصیل بتانے لگی، جسے وہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ اور جب کٹانگا دیوی کا سر کاٹا تھا اور کٹانگا دیوی کا سر کٹ کر آپ کے سائے کے سر والے حصے پر گرا تھا تو کیا آپ کو اس وقت کچھ محسوس نہیں ہوا تھا یا آپ نے اپنا سایہ غائب ہوتے دیکھا نہیں تھا؟ صفدر نے ساری تفصیل سن کر حیرت بھرے لہجے میں کہا اس وقت مجھے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اور مجھے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے نہ صرف میرا سانس بحال ہو گیا تھا بلکہ میں بھی نارمل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے کسی سے اس بات کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جولیا نے کہا لیکن میں نے جولیا کا سایہ غائب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عمران نے کہا تو وہ تینوں اور جولیا بھی چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر تم نے میرا سایہ غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ جولیا نے کہا جب تمہارا سایہ غائب ہوا تھا اسی وقت وہاں اندھیرا چھا گیا تھا اور پھر ہم جوزف کو رہا کرنے اور پروفیسر رونالڈ اور کٹانگا دیوی کو سر کو کر کے دلدل کرنے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد سردار لاہوگا کے ساتھ اس کے قبیلے میں چلے گئے تھے جہاں اس نے ہماری ایسی آؤ بھگت کی کہ میں سب کچھ بھول گیا، اور پھر واپسی کا سفر بھی انتہائی طویل اور تھکا دینے والا تھا، اسی لیے میرے ذہن سے تمہارا سایہ غائب کرنے والی بات بالکل محو ہو گئی تھی۔ عمران نے کہا اب کیا ہوگا؟ کیا واقعی کٹانگا دیوی مس جولیا کو ہلاک کرنے کے لیے ان کا جسم حاصل کر لے گی؟ تنویر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اگر ایسا ہوا تو تمہاری اور جولیا کی شادی پکی سمجھو۔ عمران نے کہا تو جولیا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ کٹانگا دیوی مس جولیا کو ہلاک کر کے ان کا جسم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس وقت تک مس جولیا کا جسم حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ مس جولیا اپنی مرضی سے خود اسے اپنا جسم دینے کا نہ کہہ دیں اور مس جولیا کے جسم پر زخم کا ایک معمولی سا نشان بھی نہ ہو۔ لیکن وہ مخلوق کون تھی جس نے یہاں مس جولیا پر حملہ کیا تھا اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے آئی تھی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ جوزف کے کہنے کے مطابق اس مخلوق کا نام بھوپت ہے جو کٹانگا دیوی کا مخالف ہو سکتا ہے، اس کا ساتھی نہیں، عمران نے جواب دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم خود کو اور مس جولیا کو اس بدروح کٹانگا دیوی سے کیسے بچائیں گے؟ تنویر نے پریشانی کے عالم میں کہا اسے خود سے دور رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ باوضو رہو اور ہر وقت مہموں میں نہ صرف دل میں ماؤس دین پڑھتے رہو جب تک تم پاک صاف رہو گے اور تمہارے دل میں ماؤس دین کے الفاظ گونجتے رہیں گے۔ کٹانگا دیوی تو کیا اس کی دادی کی روح بھی تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گی؟ عمران نے کہا پھر بھی ایسا کب تک ہوگا؟ جس دن کٹانگا دیوی کو موقع مل گیا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا ایسا کچھ ہوا تو دیکھا جائے گا۔ عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اسی لمحے باہر سے کار کے ہارن بجنے کی آواز سنائی دی۔ جوزف آیا ہے؟ عمران نے کار کے ہارن کی آواز سن کر کہا اور وہ جوزف سے بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جوانا نے جوزف کے لیے گیٹ کھول دیا تھا۔ جوزف کار لے کر پورچ کی طرف آ گیا۔ لے آئے تمام چیزیں؟ عمران نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات سب چیزیں مل گئی ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے دکھاؤ، کہیں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ عمران نے کہا تو جوزف نے کار کی سائیڈ والی سیٹ پر رکھا ہوا ایک تھیلا اٹھایا اور عمران کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے تھیلا کھول کر اس میں موجود چیزوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ جوزف تمام وہی چیزیں لایا تھا جس کے بارے میں عمران نے اسے بتایا تھا۔ اوکے، میں تمہارے لیے مالا اور حصار تیار کرتا ہوں، تم نہا کر فریش ہو جاؤ تاکہ تم مالا پہن کر اور حصار میں بیٹھ کر وچ ڈاکٹر لاہوشا کی روح کو بلا کر اس سے بات کر سکو۔ عمران نے کہا تو جوزف نے بڑی سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔